السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبعوث فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ میرے ماؤں بہنوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم سب بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت جو دے کر بھیجا ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس روئے زمین میں اگر کوئی سب سے بڑی دولت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان کی ہے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑی دولت نہیں۔ مال ہو، جائیداد ہو، زمین ہو، تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں، لیکن ایمان نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ہم سب کو ایمان جیسے عظیم نعمت سے نوازا، اللہ کا شکر ہے۔ ہم اس پر پوری زندگی سجدہ ریز ہو جائیں تو بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ایمان کی حفاظت کرنے اور اس کے دلوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز ماں بہنیں اور میرے بھائیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مدارس ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، اور آج اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج ہمارے ماں بہنیں یہ قرآن کی تعلیم، اسلامی طور طریقے، تہذیب و تمدن سے کوسوں دور ہوتی۔ آج یہ مدارس نہ ہوتے تو مسجدیں ویران ہوتی۔ آج یہ مدارس نہ ہوتے تو علماء جو ہمیں احادیث اور قرآن کو سمجھانے والے نہ ملتے، نہ ہمیں کوئی دین اسلام کے طریقے کو بتانے والا ملتا، نہ ہمیں کوئی قرآن سکھانے والا ملتا، نہ قرآن کی تعلیم دینے والا، نہ پڑھنے والا، نہ پڑھانے والا ملتا۔ آج یہ مدارس کی برکات ہے، یہ مدارس کے خدمات ہے، جنہوں نے ان مدرسوں کے پیچھے محنتیں کیے ہیں ہمارے اسلاف نے، اور جو ہمارے ابھی اکابرین اس پر محنت کر رہے ہیں، یہ صرف دین ہے تو ان مدارس کی ہے۔ یہ مدارس ہمارے دین کی، ایمان کی حفاظت کی بقا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتی تو ہمارے ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتے۔ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچاتے؟ ہم اپنے عزت کو کیسے بچاتے؟ ہم اپنی مدارس، مکاتب اور ہم اپنے خانقاہوں کو کیسے بچاتے؟ تو ہم سب سے بڑے جو خدمت کر رہے ہیں وہ قرآن کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے، قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ تمہارے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور سب
سے اعلیٰ شخص وہی ہے جو قرآن کو پڑھائے اور پڑھے، چاہے اس میں مرد ہو، چاہے اس میں عورت ہو، چاہے اس میں بچے ہو، چاہے اس میں ضعیف العمر ہو، کوئی بھی ہو جو اس قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان مدارس کو قائم کر کر، اس مدارس کے پیچھے دن رات محنت کر کے، اس کے پیچھے جتنے سارے قربانی کو دے کر ان مدارس کو کھڑے کرنے کے بعد اس میں بچوں کو لا کر دینی علوم کو سکھا رہے ہیں، دینی تہذیب و تمدن کو سکھا رہے ہیں، اسلام کے طریقے کو بتا رہے ہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ قرآن کا احکام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے، اسے ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، یہ ہم قرآن سے لے رہے ہیں، یہ ہم حدیث سے اخذ کر رہے ہیں، اور اس کو بتانے والے کوئی ہے تو وہ علماء کرام ہیں، وہ علماء کرام ان مدارس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، ان تعلیمات کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، ان طلاب کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، تعلیمات جو پڑھ رہے ہیں مدارس کے اندر وہ ایسے نہیں، اس کے پیچھے ہزاروں علماء کی قربانی ہے، جانی مالی ہر اعتبار سے جہاد کر رہے ہیں، اور آج کے ٹائم پر جو سب سے بڑی جہاد ہے ان مدارس کو چلانا ہمارے لیے سب سے بڑے چیلنج بنا ہوا ہے، ابھی ہمارے لیے سب سے بڑا مقابلہ اگر کچھ بنا ہوا ہے تو ان مدارس کو قائم کرنا، ان مدارس میں تعلیم دینا، اس کی خدمت کرنا، یہاں اپنے ماں بہنوں کی، اپنے چاہے بچوں کی تعلیم دینا، اپنی ایمان کی حفاظت، اپنے عقائد کی صحیح درستی کرنا، تو ان مدارس ایک واحد راستہ ہے۔ آج ہم ان مدارس کو چھوڑ کر سارے راستے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں نے اس مبارک قرآن پاک کو مبارک مہینے میں، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں نازل کیا۔ اللہ وجہ بھی بتا رہے ہیں کیوں نازل کیا میں نے، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، کہ میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا۔ آج اس قرآن کی حفاظت اور اس قرآن کے پیچھے صبح سے شام اگر محنت ہو رہی ہے وہ صرف مدارس کے اندر 24 گھنٹے قرآن کی آواز سے، قرآن کی تلاوت سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اللہ کے فرمان سے بدل سے گونج رہے ہیں، وہاں ہر وقت اللہ کے ذکر، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے، شریعت کو، تاکہ ہم کیسی زندگی گزاریں یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے روشنی ہے، قرآن ہمارے لیے چراغ ہے۔ اگر یہ چراغ بجھ گیا تو ہمارے لیے روشنی ختم، اور روشنی ختم ہو جائے تو ہم کسی کام کے نہ رہیں۔ وہ قرآن ہمیں ملا ہے، قرآن ہمیں سیدھے راستے کی دعوت دے رہا ہے۔ ہم ہر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف ایک ہی آیت کو دہراتے رہتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ وہ کون سی راستہ ہے؟ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک مبارک احادیث میں ہمیں بتایا کہ یہی راستہ ہے، اس میں کامیابی ہے۔ آ جاؤ اس راستے پر، وہ کہاں ملے گا؟ یہ بازاروں میں نہیں ملے گا، یہ ادھر ادھر دنیا کے محفلوں میں نہیں ملے گا، دنیا کی مجالس میں نہیں ملے گا، بلکہ یہ چیز ایسی مجالس اگر کہیں لمبی ہے وہ صرف مدارس کے اندر، جہاں صبح سے شام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جاتی، اللہ کے حکموں کو بتایا جاتا ہے کہ ماں بہنوں کو کیسے رہنا ہے۔ آج اگر ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے دین اسلام کی صحیح حفاظت کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ان مدارس کو مضبوط کرنا ہے، اس کے پیچھے دن رات محنت کرنا ہے، اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجنا ہے، اپنے بچیوں کو اس مدرسے میں بھیج کر تعلیم دینا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو بتانا ہے کہ کون سا راستہ ہے جس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہم کامیابی کے لیے دنیا میں بھٹک رہی ہیں، در بدر ادھر سے ادھر پریشان ہوتے پھر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن قرآن کہتا ہے تمہاری کامیابی صرف یہاں ہے، تم اس قرآن کی تعلیم کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں
بچے کو حافظہ بناؤ، عالمہ بناؤ، دین کا داعیہ بناؤ، اور یہی ہمارے لیے نجات کا ہے اور خیر کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ میرے ماں بہنیں اور عزیز ساتھیوں، یہاں علماء کرام بھی تشریف ہیں اور عوام کے ساتھ ساتھ ماں بہنیں بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا جس کی ایمان کی قیمت اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں بتایا کہ اگر یہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو یہ کلمے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جس نے کلمہ پڑھا اور اس پر بقا یعنی باقی رہا تو وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اب ایمان کو بچانا کیسے ہے؟ اپنے اسلام کی قلعوں کو بچانا کیسے ہے؟ تو صرف اور صرف کیا ہے؟ مدارس میں۔ آج دینی تحفظ اور اس کی بقا کا ایک ہی راستہ ہے، صرف اور صرف مدارس۔ اپنے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا، اور خاص طور پر ایسے مدرسے میں جہاں جان جی لگا کر چاہے بچوں کی پیچھے محنت کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پروگرام سن رہا تھا، کافی دیر سے بیٹھا تھا اور بچوں کا پروگرام سن رہا تھا کہ بہترین انداز میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے سیرت کو بیان کر رہی تھی میرے بہنیں، اور اسی طریقے سے اچھے حمد بیان کر رہی تھی اور الگ الگ موضوع پر تقاریر پیش کر رہی تھی، تاکہ آج معلوم ہو ہمارے جو چاہے مرد حضرات ہیں یہ عورتوں کا دین اسلام کے اندر کیا ہے، کیا کتنی مضبوط بات ہے۔ اگر یہ عورتیں دیندار بن جائے، ایمان اور اسلام پر بقا ہو اور نماز اور صلاۃ کی پابند ہو، روزے اور نمازوں کی پابند بنے، اور چاہے اسی طریقے سے گھر کے ماحول کو صحیح اولاد کی تربیت کرے، تو یہی ہمارے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کے گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں نیک ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، دیندار گھرانے سے ہو، ایک عالمہ کی بیٹی ہو، ایک عالمہ کی چاہے ایک عالم دین کی دنیا کی بیٹیاں ہوں، ایسی بیٹیاں دین علم کی تعلیم دیتی ہوں، اسی سے دین اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اور یہی ہمارے بقا اور راستے کا ایک ہی ذریعہ کہ ہمارے مدارس کو باقی رکھنا، ہمارے مدارس کے پیچھے محنت کرنا، تو اپنے بچوں کو ان مدارس میں داخل کرنا، اس کے پیچھے چاہے حد الامکان کوشش کرنا، جہاں تک ہو سکے جان جی، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے ہر طرح سے قربانی دینا۔ آج ہمارے اکابرین بار بار آوازیں لگا رہے ہیں کہ مدارس کو قائم کرو۔ مدارس کو اہمیت کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ان مدارس کی حقیقت کیا یہ مدارس یوں ہی ہے؟ نہیں، اگر ہمارے بچوں کے جو آج چھوٹے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے چھوٹی بہنیں مرتد ہو جا رہی ہیں، وہ اگر یہ دینی علم نہ حاصل کرتی ہیں ہمارے ماں بہنیں، تو پھر کیسے اپنے ایمان کو بچائیں گی؟ آج ان مدارس کی بے حد ضروری ہے ان مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کرنا اور دینی علم کو سکھانا، ورنہ وہ دین دور نہیں کہ مدارس خالی اور ویران پڑ جائیں گے، اور ایسے لوگ جو چاہے دین سے دور ہوتے جائیں گے، اور چاہے ہمارے ماں بہنیں دنیا کی طرف ملوث ہو جائیں گی، دنیا کی خواہشات، دنیا مال اور چاہے جائیداد وغیرہ چیزوں میں پڑھ کر اپنے دین اسلام کی جو حقیقت ہے اس سے دور ہوتے جائیں گے۔ وہ دین دور نہیں۔ اس لیے میرے ماں بہنیں، یہاں بیٹھنے والے عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ لوگوں کو بس اسی پر توجہ دینا ہے، یہ مدارس کیسے آگے چلے، یہ مدارس کیسے ترقی کرے۔ اللہ نے تو اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، لیکن کون اس قرآن کی نصیحت کو حاصل کرے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج قرآن کا ذکر کرنے والا دنیا کے پیچھے اگر پڑا ہو اور اللہ کے دین سے دور ہو، اللہ کے چاہے احکام سے دور ہو، تو پھر کیسے دین کا بقا ہو، کیسے صحیح تعلیم پھیلے گی؟
آج ایسے مدارس موجود ہیں، آنکھوں کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، حقیقت میں ایسے مدارس میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے اور بچے اور بچیاں صحیح تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی صحیح خدمت گزار کر رہے ہیں، جہاں بھی اپنے شوہر کے اطاعت و فرما بردار کر جا رہی ہیں، ایسے کیا اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کیا کرتے ہوئے جا رہی ہیں۔ وہ جانتی ہے پردوں کی حقیقت کیا ہے، اس قرآن اور دین اسلام کے پیچھے محنت کیا ہے، انہیں اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو میرے عزیز ماں بہنوں، بس آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ اس دین مدارس کی ہمیں کیسی فکر کرنا ہے۔ اس میں مدارس کو بقا کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ان مدارس پر محنت کرنا، ان مدارس پر توجہ دینا۔ مدارس ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ آج اگر ہمیں یہ علماء دکھ رہے ہیں جو ہمیں علم کو بتائے جا رہے ہیں، مفسر، محدث، مبلغ پورے دنیا میں پھیل کر تبلیغ کی دعوت دے رہے ہیں، وہ صرف ایک ہی راستہ، وہ مدارس سے نکل کر یہ معلمات جو قرآن پڑھ رہے ہیں گھروں میں اور پڑھا رہی ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں اور پڑھا رہی ہیں، معلمات ان کی خدمات ہیں، تو وہ صرف اسی مدارس کی محنت ہے۔ اگر ان مدارس میں تعلیم نہ ہوتی، ان مدارس میں صحیح تربیت نہ دی جاتی، تو پھر یہ ماں بہنوں کا کیا حشر ہوتا؟ ہمیں اور آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے ماحول کو سمجھ رہے ہیں، حالات حاضرہ کو سمجھ رہے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ ہمارے چاہے ماں بہنیں، ایسے بہنیں ہماری چاہے دین سے دور ہوتے جا رہی ہیں، منفرد ہوتے جا رہی ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہی ہیں اور اپنی ایمان کا سودا کر بیٹھ رہی ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے اگر اس سے بچنا ہے تو ہمارے ماں بہنوں کو اس پر توجہ دینا ہے، ان مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنا اور صحیح تعلیم دینا ہے جہاں صحیح تعلیم ہو۔ آج ایک صحیح تعلیم کی مرکز، دینی تعلیم کا مرکز بنا ہوا ہے ہمارے سامنے، سالوں سال سے 30-40 سال سے ان کے پیچھے محنتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ایسے مدرسے ہیں جہاں کے طالبہ اور طالبات ہیں جو محنت کر رہے ہیں۔ ان کے پیچھے دیکھا جائے تو اس نندیال شہر کے اندر پرانے سے پرانے ادارے میں ان کا نام ہے۔ پہلے جب یہاں پہ نہ حفاظ ملتے تھے، نہ علماء ملتے تھے، نہ کوئی عالمہ ملتی تھی پڑھانے کے لیے قرآن کو سیکھنے، ایسے ماحول میں ان مدارس نے کام کی، ان علماء نے کام کی۔ اب اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، اس کی اہمیت کو سامنے نہ رکھیں، اس کی حفاظت کی اپنے اوپر ذمہ داری نہ لے، تو یاد رکھیں وہ دین دور نہیں، ہمارے ماں بہنیں اور بچے نسل در نسل دین سے دور ہوتے جائیں گے اور مرتد ہوتے جائیں گے۔ ہم دین سے دور ہوں گے اور کیا بے دین ہوتے جائیں گے، یہ مدارس ویران ہو جائے گی، مساجد میں ہمیں نماز پڑھنے والے مقتدی نہیں ملیں گے، ہمیں امام نہیں ملیں گے جو آپ کو صحیح قرآن پڑھ کر صحیح قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اس لیے اس مدارس کی اہمیت کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ دور حاضر میں مدارس کی کتنی ضرورت ہے۔ آج ہم نے کپڑے کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے گھر کو ضرورت سمجھا ہے کہ اگر ایک انسان کو زندگی گزارنا ہے تو اس کے لیے گھر ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کپڑا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کھانا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے نوکری ہونا ضروری ہے، اچھے سے اچھے سیلری اور اچھے سے اچھا اس کا پیسہ ہونا ضروری ہے، کمانے کے لیے سارے کچھ ہونا ضروری ہے۔ وہ تمام چیزوں کو ہم ضرورت اور مقصد اپنا سمجھ رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ نہیں، مقصد اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری، اس مدارس کی فکر کرنا، اس مدارس میں دینی تعلیم کی حفاظت کی، اس کی فکر کرنا، یہ سب ہمارا مقصد ہے۔ یہ تمام چیزیں ضرورت ہے۔ آج ہم فجر سے شام تک ایمانیات بولتے رہتے ہیں، ایمان کی صفات پر بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ ایمان بچے تو کیسے بچے گا، یہ ایمان بچے گا تو کیسے بچے گا، اس ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو یہی ماں بہنیں کریں گی اپنے بچوں کو، چاہے سب سے پہلی مدرسہ، اگر سب سے پہلا کوئی مدرسہ ہے تو ماں کا گود ہے۔ اگر ماں نیک ہوگی، دیندار ہوگی، نمازی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، تو اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے گی، اپنے بچوں اور بچیوں کو صحیح تعلیم دے گی، صحیح راستے بتائے گی،
اور سب سے دین کے اندر سب سے اہم شے جو ہے وہ تربیت ہے۔ ان مدارس میں ان کی تربیت ہوتی ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے بھائی بہن رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ان مدارس میں سکھائی جاتی ہیں۔ قرآن کی تعلیم، اور آج تو اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دور حاضر کی عصری تعلیم کو بھی دیا جا رہا ہے، تاکہ اس سے بھی قدر ضرورت جتنی چیز ضرورت ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ان مدارس کی ہمیں قدر کرنا، اس مدارس کی قدر اگر ہم ناقدری کریں گے تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرتے ہو میری نعمتوں کو، جیسے ایمان کا ملنا ہمارے پاس بڑی نعمت ہے، ایسے مدارس کا ملنا، علماء کا ملنا، معلمات کا ملنا، عالمہ کا ملنا، ان تمام لوگوں کا ملنا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی نہیں بلکہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرتے ہو ان نعمتوں کی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور ترقی دوں گا اور اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور فرمایا اگر تم اس کی ناشکری کرتے ہو تو فرمایا اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرے پاس جو عذاب ہے وہ خطرناک ہے، دردناک ہے۔ شدید خود خطرناک دردناک کو بتا رہا ہے، عذاب کافی ہے لیکن شدید اللہ نے لا کر بتا دیا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی ناشکری ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں